السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أراد أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے اندر ہی مشکلات، ابتلا، مصائب رکھے ہیں۔ انسان کی تخلیق میں اللہ نے ابتلا اور مصائب رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس شہر کی قسم، اور آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اور والد اور اس کی اولاد کی قسم، یعنی حضرت آدم اور آدم کی اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تحقیق ہم نے انسان کو مشکلات، مصائب، سختیاں جھیلنے والا پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق میں ہی اللہ رب العزت نے آزمائش، مصائب، ابتلا رکھی ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، کہ اے انسان تو اپنے رب سے آزمائشیں، تنگیاں، تکلیف برداشت کر کے ملاقات کرنے والا ہے۔ کہ تو اللہ سے ملاقات کرے گا تو آزمائشیں، تنگیاں، تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ہی اللہ سے آزمائشیں برداشت کرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرے گا تم۔ معزز آمین، اللہ رب العزت کی طرف سے کئی طرح کی آزمائش ہو سکتی ہیں۔
اللہ رب العزت کبھی بیماری کے ساتھ آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العزت بیماری عارضی لاحق کرتا ہے، کبھی دائمی، ہمیشہ کے لیے انسان تندرست نہیں ہوتا پھر۔ اسی طرح اللہ رب العزت میاں اور بیوی کا جو رشتہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت آزماتے ہیں۔ میاں اور بیوی کا رشتہ جو اللہ رب العزت نے بنایا، سورۃ الروم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ کیوں ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہارے لیے سکون بنایا، محبت اور رحمت کا باعث بنایا۔ یہ محبت، رحمت، سکون والا رشتہ بھی آزمائش بن جاتا ہے جب بیوی یا خاوند میں سے کوئی ایک جو ہے شریعت کے موافق نہ چلے، شریعت نے جو حقوق بتلائے ان سے زیادہ حق مانگے، تو پھر یہ رشتہ جو ہے آزمائش بن جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش بن جاتی ہے۔ جب نافرمان ہو، شرابی کبابی ہو، پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اولاد رحمت کے بجائے آزمائش بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے مال اور دولت میں کمی، رزق میں کمی، یہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ یہ سب آزمائشیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہو سکتی ہیں، لیکن ان آزمائشوں کے وقت ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال، نفس، پھل کی کمی کے ساتھ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والے کون؟ کس طرح صبر کرنے والے؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ یہ جو صبر کرنے والے ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کے سپرد اس مصیبت کو کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگ جو صبر کرنے والے ہیں مصائب پر، فرمایا کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے صلاۃ اور رحمت ہے۔ واولئک هم المهتدون، فرمایا یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو آزمائش کے وقت اللہ رب العزت کی طرف آزمائش کی نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ معزز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ جو اللہ کا جتنا زیادہ محبوب ہوگا اس کو اللہ کی آزمائش اتنی ہی شدید ہوگی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الجزاء ما اعظم البلاء، فرمایا کہ جزا جو ہے وہ بڑی جزا بڑی آزمائشوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ اذا حب قوما، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ابتلاہ، اللہ اس قوم کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ فہن راضی فلاح الرضا، اگر وہ قوم اللہ کی آزمائش پر راضی رہے تو اللہ کی بھی طرف سے اس کے لیے رضا ہے، خوشنودی ہے، اور جو فرمایا کہ راضی نہ رہے فإن سخط فله السخط، فرمایا اگر وہ قوم اللہ کی آزمائش پر ناراض ہو، اللہ کی بھی ناراضگی ہے اس قوم پر۔ اللہ جس قوم سے محبت کرتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے اللہ رب العزت۔ آزمائش کا آنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کبھی یہ آزمائش نافرمانی کی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے تو اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے اس کے اوپر آزمائش ڈال دی۔ معزز سامعین، آزمائش انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے تخلیق کے اندر رکھی ہے، لیکن آزمائش کے اندر
یہ بھی بات یاد رکھیے، آزمائش کے بعد خوشحالی ہوتی ہے، آزمائش کے بعد جو ہے تنگ دستی کے بعد خوشحالی اللہ رب العزت لے کر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تنگی کے بعد خوشحالی ہے، اور آگے فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اسی تنگی کے بعد دوبارہ خوشحالی ہے، یعنی کہ ایک تنگی کے بدلے میں دو خوشحالیاں۔ انسان سمجھتا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ایک تنگی برداشت کرو گے دو خوشحالیاں میں دوں گا تمہیں، ایک تنگی کے بدلے میں دو خوشحالیاں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ کتنا ہی کیا کہتے ہیں کہ بہترین اللہ رب العزت نے آفر پیش کی، ایک تنگی برداشت کرو دو خوشحالیاں اللہ رب العزت تمہیں دے گا۔ معزز امین، آزمائش کے اندر صبر مومن کا شعبہ ہوتا ہے، لیکن انسان آزمائش کے اندر جو ہے واہ ویلا شروع کر دے اور اپنی جان کے درپے ہو جائے، اپنی جان کو ہی ختم کر لے، یہ شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ معزز امین، موضوع رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ چند دن قبل، 3-4 دن قبل آپ نے بھی سنا ہوگا 24 گھنٹے کے اندر علاقہ اندرحال کے اندر 2 افراد نے خودکشی کر لی، گھریلو حالات سے مجبور ہو کر خودکشی کر لی انہوں نے۔ معزز امین، ہم نے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ کیا شریعت نے اجازت دی ہے کہ بندہ بیوی سے ناراض ہو جائے، بندہ مالی طور پر پریشان ہو تو کیا اپنی جان کو ختم کر لے؟ کیا شریعت نے اسے یہ اجازت دی ہے؟ کیا شریعت نے اسے یہ اجازت دی ہے کہ اپنی جان کا وہ مالک ہے جو مرضی کرے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ معزز امین، یہ بات یاد رکھیے، انسان کا یہ جو جسم ہے، جان ہے، اس کا یہ مالک خود بھی نہیں ہے۔ انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہے اس کا مالک۔ اللہ نے یہ بطور امانت آپ کو دیا ہے جسم، اللہ نے امانت دی ہے، اس امانت کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہوئے استعمال کرنا ہے۔ انسان اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہے۔ یہ جو آج نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جسم ہمارا، مرضی جو ہم کریں، پچھلے عرصہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ خواتین کی طرف سے نعرہ آیا کہ جسم ہمارا ہے، پردہ نہ کریں، کیا نہیں، اللہ کا جسم ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے امانت دی ہے۔ اس امانت کے اندر آپ نے خیانت کی، خائن ہوئے تو کل روز قیامت اللہ رب العزت آپ سے یہ پوچھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 4 چیزوں کے بارے میں کل روز قیامت پوچھیں گے انسان سے۔ اللہ رب العزت 4 چیزوں کے بارے میں ایک انسان سے پوچھیں گے، لا تزول قدم عبد مؤمن، فرمایا کہ کسی بھی آدمی کے 2 قدم آگے نہ بڑھ سکیں گے قیامت کے دن جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا کدھر فنا کر کے آیا ہوں، بس تو ساری اپنی۔ وعن علمہ فیما فعل، اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو علم تھا اس کے مطابق عمل کیا کیا تو نے۔ اور اسی طرح فرمایا وعن مالہ من أين اکتسبہ فیما انفقہ، فرمایا کہ اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 2 چیزیں مال کے بارے میں پوچھی جائے گی، من أين اکتسبہ، کہاں سے یہ مال کمایا تھا، ذرائع کیا تھے مال کو حاصل کرنے کے، اور فرمایا کہ فیما انفقہ، کس چیز میں خرچ کر کے آیا ہے تو یہ مال۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت 4تھا سوال کرے گی بھائی جسم ہی فیما ابلاہ، فرمایا کہ جسم کے بارے میں اللہ رب العزت کا سوال ہوگا کہ بتا جسم کو کہاں کہاں تو استعمال کر کے آیا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے تیرا جسم استعمال ہوتا تھا یا اللہ کی ناراضگی کے لیے تیرا جسم استعمال ہوتا تھا؟ جسم اپنا نہیں ہے ہمارا، اللہ کی امانت ہے۔ اگر اس میں خیانت کی کر روز قیامت سوال دینے سے ہم سوال نہ دے سکیں گے، لاجواب ہوں گے کل، یہ اللہ کی امانت ہے، انسان اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ حضرت امین، خودکشی جو ہے یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ النساء ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، فرمایا کہ اپنے آپ کو تم قتل نہ کرو، اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ حالات سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کے رستے کی طرف نہ چلو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ ان حالات کے بعد خوشحالی بھی لائے گا۔ تنگ کیوں ہوتے ہو تم؟ ایک تنگی کے بعد اللہ رب العزت 2 خوشحالیاں لانے والا ہے۔
اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، فرمایا کہ جو آدمی سرکشی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے یہ فعل کر لے، اپنی جان کو ختم کر لے، خودکشی کر لے، فرمایا کہ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم عنقریب اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بھی بات یاد رکھنا کہ تم دنیا میں کتنے بڑے طاقت والے بنے پھرتے ہو، یہ نہ کہنا کل بچ جاؤ گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے کہ اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں جہنم میں پھینکنا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ البقرہ میں وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت کی طرف نہ لے کر جاؤ، وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، احسان بنو، صاحبین احسان کے اندر تمہارا شمار ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان مند بنو، تم اپنی آپ کو قتل نہ کرو۔ تم معزز امین، قتل کا رستہ وہی استعمال کرتا ہے جسے اللہ کی رحمت کی امید نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، فرمایا اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہونے والے کافر ہی ہیں، کافر کے علاوہ کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ، فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہونے والے گمراہ لوگ ہیں، گمراہ اور کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ جو مومن ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے کہ اللہ اس تنگی کے بعد رحمت نازل کرے گا، اللہ رب العزت اس رحمت نازل کرے گا تنگی کے بعد، اسے امید ہوتی ہے۔ کافر اور گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہوتی ہے۔ معزز امین، جس طرح کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا حرام ہے شریعت کے اندر، اسی طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ بھی حرام اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام کے اندر ضرار اور ضرار نہیں ہے، یعنی کہ نہ تم دوسرے کو تنگی دے سکتے ہو نہ خود تنگی برداشت کر سکتے ہو، یعنی کہ نہ دوسرے کے جان کو، دوسرے کے جسم کو تم نقصان پہنچا سکتے ہو نہ اپنے جسم کو تم نقصان پہنچا سکتے ہو۔ سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر روایت مبارکہ آتی ہے کہ نہ تم اپنا جسم کا نقصان کر سکتے ہو نہ کسی دوسرے کے جسم کا نقصان کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح خودکشی کرنے والا جو ہے میں وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی تھا، تم سے پہلے ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، فرمایا کہ اس آدمی کو کیا ہوا، جرح، اسے ایک زخم لگا، فجازیہ، وہ بڑا دل برداشتہ ہوا، تنگ ہوا، اس زخم کو برداشت نہ کر سکا، فاخذ سکینا فحزها بیدہ، کہتے کہ اس نے چھری پکڑی، چھری کے ساتھ اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما رکت دمو، کہتے خون اس کا رکا نہ، ہاتھ کاٹا خون نہ رکا اس کا، ماتا، خون نہ رکنے کی وجہ سے، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بادرنی عبد، میرے بندے نے جلدی کی ہے اپنی جان کے ساتھ، حرمت علیہ الجنہ، میں نے جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت مبارکہ ہے کہ اس آدمی نے اپنی جان کے بارے میں جلدی کی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا، جنت کو حرام کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت امیر سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کافروں کا اور مومنین کا معرکہ چل رہا تھا، ایک آدمی اتنا شجاع قسم کا آدمی تھا، فرمایا کہ رجل لا یدع لهم شاذۃ ولا فاذا، فرمایا کہ وہ کافروں کے کسی کی آدمی کو نہیں چھوڑتا تھا، جس کو دیکھتا قتل کرتا جاتا، ایسا تھا یہ ایک مومن، اتنا شجاع تھا کہ کافر کی صفوں کو چیرتا جا رہا تھا، آگے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک آدمی نے کیا کہا، وہ کہنے لگا ما اجزع منا اليوم احد كما اجزع فلان، جتنا خیر جزا اگر ٹھیک اس آدمی نے کر لی ہے اتنی جزا خیر ہم نے سے کسی نے نہیں اکٹھی کی، یعنی کہ جو اللہ کے
پر اللہ کی جزا کا مستحق یہ آدمی بن چکا ہے، ہم نہیں اللہ کی جزا کے اتنے مستحق بنے ابھی تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ من اہل النار، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی جزا پانے والا ہے، یہ تو جہنمی ہے۔ دیکھیں جہاد کتنا عظیم اللہ رب العزت نے اسلام کا ایک فریضہ قرار دیا ہے۔ جہاد کرنے والا آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اما انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے، تم کہتے ہو کہ یہ جنتی ہے، یہ اللہ کی جزا کو پانے والا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ جہاد اتنی بہادری سے کر رہا ہے، تو وہ آدمی اس شخص کے پیچھے چلا، دیکھتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں جہنمی کہا ہے۔ وہ پیچھے چلا، جدھر وہ تیر اور تلوار چلاتا وہ ادھر کھڑا ہو جاتا، حتیٰ کہ چلتے 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 ایک مقام ایسا آیا کہ اس کو زخم لگنے کے بعد اس نے کیا کیا، وہ بھی دل برداشتہ ہو گیا، برداشت اس سے نکل گئی، اس سے جو جہاد کے اندر ہے مومن، اس نے کیا کیا، تلوار کو نیچے زمین میں ٹھونسا، تلوار کی جو نکت تھی، جو کونا تھا تلوار کا، اس کے ساتھ اس کے اوپر اپنا سینہ رکھا، اوپر سے اپنا وزن ڈالا اور اس طرح اس نے خودکشی کر لی۔ اور وہ آدمی جو پیچھے اس کے گیا تھا وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، وہ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، کہ آپ نے جو بات کہی تھی یہ جہنمی ہے۔ تو اس نے آخری مقام کے اوپر جو ہے ساری زندگی خیر والے کام کرتا رہا۔ جب اس کی وفات قریب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اسی روایت کے اندر فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی جو ہے دنیا کی نظر میں جنتیوں والے کام کرتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا ہے جہنمی۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے ایک آدمی ساری زندگی دنیا کی نظر میں جہنمیوں والے کام کرتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا ہے جنتی۔ دیکھیں کتنا عظیم فریضہ ادا کرنے والا، لیکن خودکشی کی تو جہنمی قرار پایا۔ وجہ جو آپ خودکشی کرتا ہے، جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کے اندر ہمیشہ اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ختم کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردى من جبل، فرمایا کہ جو اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دے، فقتل نفسه، اور اپنی جان کا خاتمہ کر لے، خودکشی کر لے، فهو في نار جہنم يتردى في خالدا مخلدا فيه ابدا، فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر ہمیشہ پہاڑ سے نیچے اپنے آپ کو گراتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا دوسرا وہ آدمی ومن تحدى سمن فسمه بيده، فرمایا کہ جو زہر پیتا ہے، زہر گھٹ پی لیتا ہے، فرمایا کہ اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہوگا فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، فرمایا کہ جہنم کے اندر ہمیشہ اسی طرح زہر ہوگا، زہر پیتا رہے گا، زہر پیے گا، وہ مرتا رہے گا اسی طرح۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ آدمی کہ من قتل نفسه بحدیدۃ، جس نے ایک لوہے کی کسی اسلحے کے ساتھ اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا، خودکشی کر لی، فرمایا اللہ کے نبی نے فحدیدۃ فی یدہ، وہ اسلحہ لوہے کا اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، کا روز قیامت خالدا مخلدا فیہا ابدا، وہ روز قیامت جو ہے اپنے اسی جہنم کے اندر اس اسلحے کے ساتھ اپنے آپ کا خاتمہ کرتا رہے گا۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموم فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل بشیء نفسه عذب به یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کا خاتمہ کرتا ہے، جس چیز کے ساتھ خودکشی کرتا ہے، فرمایا کہ اس چیز کے ساتھ اس کا روز قیامت اسے عذاب دیا جائے گا۔ جو اسی میں پڑتی چیز ہے جس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جان ختم کی، خودکشی کی، کا روز قیامت اس کے ساتھ اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور تسامی یہ جان یہ اللہ رب العزت کی ہے، یہ آپ کی نہیں، میری نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی امانت کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ خودکشی کرنے والا جو ہے اس کا نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ ایک آدمی لایا گیا، کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو تیروں سے قتل کر لیا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تیروں کے ساتھ اپنے آپ کو ختم کر لیا، خودکشی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھا، صحابہ کو روکا بھی نہیں۔ تو اس سے مختلف اقوال ہیں کہ خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ تو راجح قول یہی ہے کہ جو معاشرے کے اندر عالم ہو، جو معاشرے کے اندر
عالم جاننا چاہتا ہو وہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھے، باقی عام وہاں پڑھ لے اس کا جنازہ. کیوں؟ اور شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ باقی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کی نفرت ہے اس آدمی کے ساتھ، تو باقی لوگ اس کام سے رک جائیں، خودکشیوں سے رک جائیں. یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. معزز سامعین، خودکشی کے چند ایک جو واقعات ہوئے ہیں چند ہی روز قبل، اور اسی طرح اس سے پہلے تقریباً 1-2 ماہ قبل اسی ڈڈیال کے اندر ہی آپ نے بھی سنا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بچے کو قتل کر دیا. کئی واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن جو تازہ واقعات ہوئے ہیں ان کے اندر ایک اسباب تھا کہ گھریلو ناچاکی تھی، بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا، یا بیوی کو مار دیا، بچے کو مار دیا. معزز سامعین، کیوں یہ واقعات رونما ہوتے ہیں؟ یہ واقعات رونما ہونے کے پیچھے کئی اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم شادی تو کر لیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں خاوند کے ذمے، اور خاوند کے بیوی کے ذمے کیا ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا، حقوق و فرائض کا پتہ نہیں ہوتا، نہ سیکھتے ہیں ہم. جب حقوق و فرائض کا پتہ نہیں ہوتا تو خاوند سمجھتا ہے کہ میں جو ہے ایک حاکم ہوں، یہ میری بیوی جو ہے یہ لوڈی کی طرح ہے، جو مرضی میں اس کو کہوں اس کو کرنا چاہیے. حالانکہ شریعت نے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں بیوی اور خاوند کے. جب ان حقوق کو نہیں جانا جائے گا تو یہی واقعات رونما ہوتے رہیں گے. اور اسی طرح بیوی کے بھی کچھ فرائض ہیں جو اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، خاوند کے بھی کچھ حقوق ہیں. جب نہیں جانیں گے تو تب یہی واقعات رونما ہوں گے. شادی کرتے وقت سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق آپ جانیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، اس کو گزارنا کس طرح ہے، اس کو کس طرح گزارنا ہے. نئی زندگی کے اندر آپ کو بیوی کی طرف سے بھی مشکلات آ سکتی ہیں، اور آپ کے ذمے ایک اور فرد کا ذمہ دیا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ پہلے اکیلے تھے، بعد میں آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ جب نکاح کر لیا تو اس کا بھی ذمہ آپ کے اوپر ہے. یعنی کہ اس کا ذمہ نان و نفقہ آپ کے ذمے ہے. اس نان و نفقہ کو پورا کرنے کے اندر جو ہے انسان جو ہے کبھی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ہی کبھی جو ہے تنگی بھی ہو سکتی ہے کہ مالی تنگی. تو یہ نہیں مطلب ہوتا کہ انسان اس ذمے سے چھٹکارا پانے کے لیے خودکشی کر لے. نہیں، اللہ رب العزت کی جان یہ امانت ہے. اس امانت کو اس طرح ختم کرنا شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے. تو لہذا معزز سامعین، خودکشی کا تیل جو ہے یہ حرام ہے، یہ جہنم کے اندر لے جانے والا ہے. اور ہاں، یہ بھی بات یاد رکھیے، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی وضاحت کرنا اتنا ضروری ہوتا ہے. تو خودکشی کرنے والے کے بارے میں ایک بات میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، کیوں کہ یہ ہمارا اہل سنت والی جماعت کا اور خارجیوں کا فرق سامنے آ جائے. ہم کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا جنمی ہے، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر کے جنت کے اندر بھی داخل کر سکتا ہے. لیکن خارجی یہ کہتے ہیں کہ وہ پکا جنمی ہے. ہم کہتے ہیں کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو اگر معافی مل جائے تو وہ کل روز قیامت جو ہے اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر بھی داخل کر سکتا ہے. لیکن خارجی کیا کہتے ہیں، وہ پکا جنمی ہے. تو یہ ایک وضاحت آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ رب العزت چاہے تو خودکشی کو معاف کر کے، اللہ رب العزت اس کبیرہ گناہ کو معاف کر کے جنت کے اندر بھی آدمی کو داخل کر سکتا ہے. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکات. اللہ رب العزت نے انسان کو جو بھی نعمتیں دی ہیں
ان کو استعمال کرنے کے طریقے بھی اللہ رب العزت نے سکھلائے ہیں۔ ان سب نعمتوں کا دار و مدار ایک نعمت پر ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے انسان کا جسم، انسان کی جان۔ اگر انسان کا جسم نہ ہو، جان نہ ہو، تو باقی نعمتیں اس کے لیے کسی کام کی نہیں۔ جب جان ہوگی تو باقی نعمتیں اللہ رب العزت کی انسان کے لیے کارآمد ہے۔ جب جان نہیں تو باقی نعمتیں اللہ رب العزت کی جو دی ہوئی ہیں وہ اس کے لیے کچھ پیدا کی نہیں۔ جب جان سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہوئی تو اس نعمت کو اللہ رب العزت نے استعمال کرنے کے طریقے بھی بتلائے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے انسان کی پیدائش کا مقصد اپنی عبادت رکھا اور رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے لیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انسان اپنے مقصد کو بھول کے، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، انسان اللہ کے کام کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ وہ رزاق بننے کی کوشش کرتا ہے کہ سب سے زیادہ میں رزق اکٹھا کر لوں، جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے، جتنی مرضی تم محنت کر لو۔ ہاں محنت تو رکھی ہے اللہ رب العزت نے رزق کے حصول کے لیے، لیکن اللہ نے عبادت رکھی تھی، ہم نے عبادت چھوڑ دی۔ عبادت کے اندر کئی ہیں، مالی عبادات، جانی عبادات کہ اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی شریعت کا علم حاصل کیا جائے، یہ بھی عبادت ہے علم حاصل کرنا۔ جب تک ہم علم نہیں حاصل کریں گے، علم سے دور بھاگیں گے، تو اس طرح کے گمراہی والے سے سربت ہوتے رہیں گے۔ یہ سارے واقعات پیش آنے کا سبب یہی ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے دور بھاگے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا شریعت اسلامیہ کیا ہمیں بتا رہی ہے، کرنا کیا ہے، جاتے ہم کسی اور رستے کی طرف ہیں۔ معزز سامعین، انسان کے لیے ضروری ہے، ضروری جو زندگی گزارنے کے علوم ہیں ان کو جاننے، انسان زندگی گزارنے کے لیے جو شریعت نے رہنمائی دی ہے اس کو جاننے، اس رہنمائی کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن ہم اس شریعت کی تعلیمات سے دور بھاگتے ہیں، دنیا کی تعلیم کے پیچھے ہم بھاگیں گے، وہ ہے ضروری، دنیا کے اندر ہی کام آئے گی، لیکن شریعت کی تعلیم جو ہے آپ کو ادھر بھی فائدہ دے گی کہ شریعت کے مطابق آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے خیر ہے، کل روز قیامت وہ ساتھ بھی جائے گی تعلیم، یہ تعلیم ادھر ہی چھوڑ کر جائے گا انسان۔ تو جو تعلیم ہمیشہ رہنے والی ہے، دائمی ہے، اس سے ہم ناواقف ہیں۔ ضروری جو تعلیمات ہیں شریعت کی وہ آپ سیکھیں۔ آپ نہیں جا سکتے کسی ادارے کے اندر مستقل نہیں، آپ تو دے سکتا، ہر آدمی نہیں دے سکتا۔ آپ شریعت کے متعلقہ ضروری جو کتب ہیں علماء سے پوچھ رہے ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر رکھیں، وہ پڑھیں شریعت کے اندر کیا اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے حقوق بتلائے ہیں۔ آپ کو یہ اس طرح کی کتابیں لازمی پڑھنی چاہیے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ چند ایک کتابیں ہیں، میں آپ کو اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گھریلو زندگی خوشحال کیسے گزاری جائے۔ یہ ہے شیخ رفیع صاحب کی، ہمارے استاد بھی، اور اسی طرح مثالی گھر، یہ بھی ان کی کتاب ہے، ان کے اردو کے اندر، عربی کے اندر تو اور بھی ہیں۔ تو اس طرح کی آپ کتابیں جو ہیں آپ پڑھیں لازمی، کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ ہم جو حقوق بنتے نہیں، شریعت نے دیے نہیں ہوتے، ان کا جب مطالبہ کرتے ہیں تو تب بدمزگی پیدا ہوتی ہے، تب یہ رشتہ جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لتسکنوا الیہا، کہ سکون والا جو رشتہ بنایا ہے، یہ رشتہ سکون کے بجائے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے عذاب بن جاتا ہے۔ تو یہی آپ کو کہنا ہے کہ خودکشی کے اسباب میں سے یہی ہے کہ ہمیں حقوق کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں شریعت کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو لازمی آپ شریعت کی تعلیمات کو جانیں، اپنے حقوق کیا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں اسے بتائیں، تب یہ جو شریعت کی یہ جو رشتہ ہے یہ سکون والا بنے گا، تب اس رشتے کے اندر جو امن آ جائے گا۔ جب آپ اپنی طرف سے اپنی ذہنیت کے مطابق اپنے حقوق بنائیں گے اور اس کے فرائض مقرر کریں گے تو تب بدمزگی پیدا ہوگی، تب جو ہے زندگی سکون قطع نہیں بن سکے گی۔ اللہ رب العزت
العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کو سیکھنے کی اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے تو دین اسلام پر رکھے. اللہ رب العزت ہمیں موت دے تو شہادت کی موت دے اور ایمان اور کلمے کی حالت میں اللہ رب العزت ہمیں موت دے. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.